ایک نوجوان تھا اور بہت نیک پرہیزگار صحابی رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس میں ہی تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو زبان پر کلمہ پاک جاری نہیں ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مسئلہ عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ حکیم اعظم تھے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمام غیوب پر بعطائے الہی مطلع تھے، فوراً سمجھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی والدہ زندہ ہے کہ نہیں؟ عرض کی جی زندہ ہے۔ فرمایا کہ ناراض ہیں کہ راضی؟ تو کہا کہ ناراض ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا کہ ان کی والدہ سے کہو کہ آپ ہمارے پاس آتی ہیں یا ہم آپ کے پاس آئیں؟ تو والدہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، آپ کیوں تشریف لائیں، میں حاضر ہوتی ہوں۔ والدہ حاضر ہو گئی، بڑھیا خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانی، بیوی کی صرف فیور منع نہیں ہوتی، لیکن ایسی بیوی کی فیور کرنا یا بیوی کی فرما برداری کرنا جو ماں کی نافرمانی پر بھی مشتمل ہو، یہ قابل گرفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ نہیں، مجھے اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، قلبی رنج پہنچایا ہے، روحانی اذیت پہنچائی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ فرمایا اچھا۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بیٹا وہ بلال ذرا لکڑیاں لاؤ، اس کو جلاؤ اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دو۔ تو اب وہ بڑھیا گھبرا گئی، مامتا شفقت جاگ اٹھی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں، ہمارا دنیاوی عذاب اخروی عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ جب یہ بات ان خاتون نے سنی تو فوراً عرض کیا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے، تمام صحابہ بھی گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کر دیکھو کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں ہوا۔ لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ الحمدللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین و انصار میں سے جو کوئی اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اسے تکلیف پہنچائے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ اس کا نفل، یہاں تک کہ اپنی ماں کو راضی کرے، اسے خوش کرے اور اس کو جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کی تکلیف کو رفع کرے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ والدہ ایک عورت ہوتی ہیں، خاتون ہیں، اور خاتون عورتیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کا زیادہ احساس کیا کرتی ہیں۔ ہم بھی بشر ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ غلطی ہونا یہ انسان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ ہے ہی بشر، اس سے خطا ہوگی، لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اس کے تدارک کی فوراً سے پیشتر کوشش کرے۔ ٹھیک ہے سب سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے تدارک کی کوشش کرے، جان بوجھ کر چشم پوشی سے کام نہ لے۔ جب وہ یہ ملاحظہ کر رہا ہے کہ میرے کسی عمل سے والدہ کو اذیت پہنچ گئی، تکلیف پہنچ گئی، اور جب بہت زیادہ کلوز ہوتے ہی ہیں والدہ سے تو تھوڑی سی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے موڈ چینج ہو گیا ہے، لہجہ بدل گیا ہے، دیکھنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے، یعنی والدہ کی قلبی کیفیات کا اثر ظاہر سے آپ اور ہم بہت آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کرتا رہے، فراموش کرتا رہے کہ چلو خود ہی راضی ہو جائیں گی، کچھ دن ناراض رہیں گی پھر ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ لہذا معافی طلب کرنے میں کوئی شرم و جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔